بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر پرواز۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہاں ترقی کے موسم نازل ہوں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان لاہور کے دورے پر ہیں اور وہاں ابھی تک انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک ملاقات کی ہے، میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے ہیں۔ وہاں کیا کچھ ہوئے ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے وہاں مختلف تقریبات میں شرکت کرنی ہے۔ سرگودا اور سیالکوٹ کو اپ گریڈ کرنے کے عالمی بینک کے منصوبے میں بھی ان کی شرکت جو ہے وہ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ اس پروگرام کے دیگر کیا مقاصد ہے، اس پہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے اور حکومت خود کیا کہہ رہی ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر کورونا نے سیاستدانوں کے گھروں کا بھی رخ کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری کو کورونا ہو گیا ہے، جس کے بعد احتیاطاً بلاول بھٹو زرداری نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے اور کچھ دن پہلے وہ کورونا سے تو نہیں، دیگر وجوہات کی وجہ سے نواز شریف کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، دانیال عزیز کے والد کا بھی انتقال ہوا۔ اس معاملے پر بھی گفتگو کی جائے گی اور بیگم شمیم صاحبہ کے تدفین کے حوالے سے کچھ جو تازہ ترین گفتگو ہوئی ہے، مریم اورنگزیب نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ نماز جنازہ کب ہوگی، کل کب ہوگا، کون کون سے لوگ شریک ہوں گے اور اس کے اوپر کون سیاست کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کون کرنا چاہتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر آج اعلیٰ فوجی افسروں کی ترقیاں اور تبادلے ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آج کل ایک زیر گردش بہت بڑا سوال کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں کہیں زیر زمین ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں؟ اس کا بھی جائزہ لیں گے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان گزشتہ دنوں بلوچستان کے دورے پر گئے، وہاں بدنظمی بد انتظامی عروج پر تھی۔ اس حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان نے اس پہ نوٹس کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور۔ مظہر برلاس صاحب، دورہ لاہور میں ابھی تک وزیر اعلیٰ سے ایک ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے وہ ایک معمول کی ملاقات، لیکن جو خاص بات مجھے لگ رہی ہے کہ چودھری شجاعت کو ملنے کے لیے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چودھری برادران بڑے سخت ناراض تھے، زہرانے پر بھی نہیں آئے تھے اور یہ بات جتلائی تھی، برملا آن دا ریکارڈ کی گئی تھی کہ جناب اگر وزیر اعظم صاحب ہمیں اتنا سیریس نہیں لیتے تو ہم بھی زہرانے پہ کیوں آئیں۔ لگتا ہے کہ ان کے احتجاج کے بعد آخر کار وزیر اعظم نے ان کو سیریس لے ہی لیا ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے وزیر اعظم نے اپوزیشن کے جلسے بھی دیکھے ہوں گے، ان کی چالیں بھی دیکھی ہوں گی، تو سیریس لیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس دن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ زہرانے میں نہیں آئے، ایک اور بات بھی کی تھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہ ہم حکومت کے اتحادی ضرور ہیں مگر اتحاد میں کھانا شامل نہیں تھا۔ جی جی، بالکل بالکل۔ تو اچھی بات ہے، چودھری شجاعت صاحب دیکھیے اس ملک کے ایک وفادار سیاستدان ہیں، پرانا سیاسی گھرانہ ہے اور ان کے بڑے روٹس ہیں پنجاب میں، اور وزیر اعظم اگر گئے ہیں، ایک تو ویسے بھی بیمار کی عادت کرنی چاہیے، ظاہر ہے یہ اور وہ ان کے اتحادی بھی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی، اب بات چھڑ گئی ہے تو چودھری شجاعت کی اور عمران خان کی اور ان سب کی بات، اسی لیے تو ہم وہ بات چھیڑتے ہیں جو باقی نہیں چھیڑتے۔ کوئی 1.5 سال پہلے، یعنی ابھی حکومت کو 1 سال ہوا تھا، تو میں ملنے گیا چودھری شجاعت صاحب سے، صحیح۔ تو چودھری وجاہت حسین نے ریسیو کیا، اندر چلے گئے، اندر پرویز لائی صاحب بھی بیٹھے تھے، مونس لائی بھی اور چودھری شجاعت بھی اور وجاہت۔ راستے میں مجھے چودھری وجاہت حسین نے بتایا کہ بہت اچھی آفر آئی ہے لیکن آپ کا دوست نہیں مان رہا، آپ نے بڑے بھائی کی طرف اشارہ کیا، ان کو قائل کرنا ہے۔ اچھا جی، اندر چلے گئے، گپ شپ پوری شروع ہوئی، تو منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں اور آصف علی زرداری نے اور نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم دونوں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر کچھ ان سے میں نے باتیں کی کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، 97 میں چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اس میں گرانٹر رانا نذیر احمد خان تھے جو کاموں کی CM بنتے ہیں، بڑے زبردست سیاستدان ہیں۔
تو یہ رانا نذیر صاحب ان دو خاندانوں کے درمیان ایک ضامن تھے. تو جب یہ الیکشن جیت گئے, بھاری اکثریت آ گئی میاں نواز شریف صاحب کو, تو الیکشن جیتنے کے بعد یہ لوگ مبارکباد دینے جب جا رہے تھے ماڈل ٹاؤن میں, تو پرویز لائی نے کہا رانا نذیر احمد خان سے کہ رانا صاحب وہ وعدہ آپ کو یاد ہے نا, آپ اس کے ضامن ہیں. تو چودھری شجاعت نے ایک بات کی اسی دوران, اس نے کہا نا 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 ہوں اس ٹائم آپ رہے جے. اچھا ٹھیک ہے, آپ رہے جے, اب اس کو مل گئی ہے اتنی اکثریت, جو کہے گا مان لینا ہے. بس سمجھدار ایک زیرک سیاستدان کی بات. خیر جی وہ گئے تو ادھر آلریڈی تقسیم کر کے نواز شریف بیٹھا ہوا تھا, تو مبارکباد لی جی, خوشی مٹھائی ہو گئی. وہ کہنے لگا کہ جی چودھری صاحب, شجاعت صاحب کو, کہ آپ تو ہوں گے وزیر داخلہ, تو پرویز لائی ہوگا اسپیکر پنجاب کا, اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہوگا. جی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی بات ہو رہی تھی, اور خاص طور پر چودھری شجاعت سے ملاقات, ان کے خانوادے سے ملاقات, ان کی وہ عیادت کے لیے جو گئے ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی. مظہر برلا صاحب آپ اس حوالے سے ایک یادگار واقعہ کوئی سنا رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ 97 میں بھی وعدہ ہوا تھا چودھری پرویز لائی سے, تو جب وہ مبارکباد دینے گئے تو انہوں نے تو تقسیم ہی کر رکھے تھے اس دن نواز شریف صاحب نے, تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. اصل میں دراڑ ادھر پڑ گئی تھی. وہ اقتدار میں چلتے رہے, پھر 12 اکتوبر کے بعد الگ ہو گئے راستے, میاں اظہر صاحب کے بھی اور ان چودھریوں کے بھی. اب جب یہ آفر آئی سال 1.5 سال پہلے, تو میں نے جو مشورہ دینا تھا دیا. چودھری شجاعت صاحب کا بھی وہی خیال تھا. وہ میں نے ان کے گھر سے نکلتے پھر مرحوم نعیم الحق کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ کا کام خراب ہو چکا ہے, تو اس سے پہلے کہ کوئی اور کل کو مشاورت ہو, پرسوں ہو, تو آپ وزیر اعظم کو بتائیں اور لاہور آ کے چودھری صاحبان کو راضی کریں. صحیح ہے. تو پھر نعیم الحق صاحب مرحوم اس سے اگلے دن پہنچ گئے تھے چودھری جی شجاعت بالکل چودھری صاحبان کے پاس. ابھی میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں, آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے نا. یہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ 1-2 دن پہلے چودھری شجاعت صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کیا ہے, اب ان کی والدہ محترمہ کے لیے تعزیت پیش کی ہے. تو ابھی یہ جو دورہ ہے یہ ان چیزوں کے ساتھ بھی مل رہا ہے یا پچھلے روٹنے کے ساتھ ہی مل رہا ہے؟ نہیں, ابھی دیکھیں صورتحال بدلتی رہتی ہے. پہلے راضی ہو گئے تھے, پھر آپ کو پتہ ہے ایک پھڈا ہے ان کا کہ وہ مونس لائی کو وزیر بنوانا چاہتے ہیں, اور عمران خان صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں بناتے. حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو نہ دی جا سکتی ہو. دیکھیے مونس لائی نے تو ٹی وی پر بھی کہہ دیا تھا کہ میری شکل عمران خان کو پسند نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو اتحادوں میں دیکھیے یہاں غلطی پی ٹی آئی کی ہے. کیوں غلطی پی ٹی آئی کی؟ حالانکہ پورا لشکر ہے نا وزارتوں کا, مشاورتوں کا, مشیروں جب کا. آپ کی ہو جائے اتحاد کسی سے, تو پھر اتحادی جو مرضی بندے تھے, مثلا ایم کیو ایم نے اب امین الحق کو دیا, خالد مقبول صدیقی کو نہیں دیا, انہوں نے ہٹا دیا, اس کو ہٹا کے اس کو دے دیا, امین الحق دے دیا. تو یہ اتحادیوں کا حق ہوتا ہے. آپ نے ان سے طے کیا کہ آپ کو 2 وزارتیں ملیں گی یا 3 ملیں گی, جو بھی طے کیا, تو اس کے بعد ان کا وہ اپنے بندے نامینیٹ کریں, جو مرضی کریں. صحیح ہے. وہ طارق بشیر چیمہ کو بنانا چاہتے ہیں بنائیں, وہ مونس کو بنانا چاہتے ہیں بنائیں, وہ کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں بنائیں. آپ نے 2 وزارتیں دی ان کو, آپ ان کے وزیر پورے کریں, وہ نام وہ دیں گے. وہ خیر اس طرح اب پھر ایک موو بنی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری ہیں, اور ظاہر ہے ادھر بھی جو نون لیگ ہے اس کے لیڈران بھی, وہ ایک سوچ یہ رکھتے ہیں کہ چودھری برادران کو ساتھ ملا کے پہلے پنجاب اسمبلی
جو ہے اس کا کلا کما کیا جائے، یعنی پنجاب کو قابو کیا جائے، پنجاب کو فتح کر لیا جائے، پنجاب کو فتح کر لی جائے تو اوپر خود بخود فتح ہو جائے گی۔ یہ بات چل رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اب پتہ نہیں وہ ٹرسٹ کس لیول پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر روابط ان کے بحال ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ جو میاں صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اب رابطوں میں اور آسانی ہو جائے اور گی، آسانی ہوگی، ایک کہ بہانہ فاتح بھی کرنے ہے، ایک گئے سارا سلسلہ بھی ہے۔ اور جب جو ایک زمانہ تھا کہ چودھری صاحبان خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بے وفائی کر کے ہمیں راستے میں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، تو اب وہ معاملہ نہیں رہا، برف پگھل چکی ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کورونا، بلاول صاحب کے سیکٹری، پولیٹیکل سیکٹری بیمار ہو گئے اور بلاول نے بھی خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے حفاظتی احتیاطی تدابیر کے تحت۔ علی رضا علوی صاحب، بڑے دکھ کے ساتھ اور کرب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب پہلی لہر آئی تھی تو ہمارے لوگ بڑے سیریس تھے، ہم نے بہت احتیاط کی، اور پہلی لہر اتنی ڈینجرس بھی نہیں تھی، اس لیے کہ آگے گرم موسم ہمارا استقبال کر رہا تھا۔ صحیح ہے۔ اب جو دوسری لہر آئی ہے یہ خطرناک بھی ہے، اور سرد موسم نے جھنجھوڑ رکھا ہے، اور لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے پرواہ کی تھی جب اتنا خطرناک کام نہیں تھا، اور اب جب خطرناک ہے تو اب پرواہ نہیں کر رہے، اب جب ہر طرف خطرات ہیں تو لوگ پرواہ نہیں کر رہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج کتنی ٹھنڈ ہے، ملک کے بہت سارے علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی، پورے ہلکی ملک پھلکی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایسے دیکھیے پورے ملک میں بارش ہے، شمالی علاقہ جات اور یہ جو ہمارے ملکہ کوثر، مری، آزاد کشمیر، یہاں برف پڑی ہوئی ہے، پیر چناسی پہ برف پڑی ہے، ہر جگہ مطلب مارن جبہ پہ بھی پڑی ہے، تو اس برف کا اثر تو ہوگا، ٹھنڈ ہوگی، پھر بارش ہو رہی ہے۔ وہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، پہلے سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے اتنا خطرناک نہیں تھا۔ اب احتیاط کا یہ عالم ہے کہ کل 3000 مریض آ گئے سامنے، جتنی اموات کسی ایک دن میں نہیں ہوئی تھی وہ ہو گئی، 59 بندے مر گئے۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح کوئی 3 لاکھ سے زیادہ تو شکار ہو گئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کا۔ تو ان کو چاہیے، حکومت بھی حکمت عملی بتا رہی ہے، لوگوں کو خود بھی چاہیے اس پہ عمل کرے۔ سندھ حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ 6 بجے دکانیں بند ہوں گی، بہت اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں مستقل 6 بجے کر دیں۔ لیکن آج وزیر اعظم نے لاہور میں میڈیا ٹاک میں کہا ہے کہ کوئی کاروباری سرگرمی جو ہے نا اس کو بند بالکل نہیں کریں گے، تعلیمی بات ادارے یہ بند ہے، ہوں۔ وزیر اعظم صاحب لندن میں کتنا عرصہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہمیں بتائیں نا کہ لندن میں دکانیں عام حالات میں کتنے بجے بند ہوتی ہیں؟ 5:30، 5:30 لندن میں دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ چائنا میں 6 بجے دکان، جو سب سے بڑے مال ہیں نا ان کے بڑے شہروں میں، شنگھائی اور بیجنگ میں، جو آخری مال آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کھلا رہتا ہے دیر تک، وہ شام 7 بجے بند ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور وہ لوگ جلدی اٹھتے ہیں۔ اب یہ ہم تو ادھر کہہ کے تھک گئے ہیں، بھائی صبح کے وقت میں برکت ہے، صبح اٹھو۔ مسلمان کا سورج طلوع ہوتے ہوئے سونا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، تو آپ دکانیں بند کرو جلدی، صبح کاروبار جلدی شروع کرو۔ اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، ان لوگوں نے رات کو 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ بلاول اور اب یہ ہو گیا ہے داخل ہمارے سیاسی گھروں میں کرونا۔ مثلا بلاول بھٹو کے جو سیاسی مشیر ہیں جمیل سمرو صاحب، ان کو کرونا ہو گیا ہے۔ بلاول صاحب کا تو مجھے نہیں پتہ، انہوں نے خود کو ویسے 14 دن کے لیے الگ کر لیا ہے، وہ نہیں ملیں گے۔ اسی طرح دیکھیے وہ سندھ سے ایک وزیر ہوتے تھے، فیڈرل منسٹر ہوتے تھے فنکشنل لیگ کے، جادم منگریو، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پھر یہ جو اموات اور بھی ہوئی ہیں، جیسے بیگم شمیم اختر کی ہوئی ہے، چودھری احمد مختار کی ہو گئی ہے، اور چودھری انور عزیز کی ہو گئی ہے۔ تو اب سیاستدانوں کی طرف رخ کر لیا کورونا نے۔ جی ہاں، یہ اموات جو ہیں یہ تو بڑی خوفناک ہیں، اور یہ 2020 جو ہے پتہ نہیں کتنے جنازے لے کے جائے گا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کورونا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کورونا نے بہت سارے اہم لوگوں کے گھروں کا رخ کیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں, بہت سارے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ اسپتالوں میں داخل ہیں, اور اس کی شدت اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بار بار حکومت متنبع کر رہی ہے کہ اپنا خیال رکھیے, اپنا خیال رکھیے, لیکن لوگ اس طرف نہیں جا رہے. الوی صاحب زندہ رہیں گے تو زندگی کے رنگ دیکھیں گے. ایسے ہی ہے, بالکل تو اب صحیح ہے. تو ضرورت ہے کہ کاروبار بھی ضروری نہیں. دیکھیے یہ جو جیک ما ہے علی بابا کا مالک, اس نے کہا تھا کہ یہ سال تو آپ زندہ رہ لیں تو بڑی بات ہے, اگلے سال بزنس کریں گے. ایسے ہی ہے, کوئی شک تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ وقت میں تھوڑی تبدیلی کریں, کاروباری سرگرمیاں دن کے وقت رکھیں اور سختی سے عمل درآمد کروائیں. درست ہے. چونکہ جس تیز رفتاری سے اور برے طریقے سے کرونا ہمارے معاشرے کو نگل رہا ہے, ہمیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں. اور جان بچانے کے لیے تو احتیاط کرنی چاہیے, جان بچانا فرض ہے. یہ کوئی غیر اسلامی بات نہیں کر رہا, کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں ان بیماریوں سے, جو وبائی مرض ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بہت سے بوڑھے جوان ویسے ہی سردیوں میں نزلہ زکام کھانسی کا شکار رہتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہم بات ہو رہی ہے اس میں تو اس کورونا نے کسی کا لحاظ نہیں کیا نا. جوان بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں, اور وہ ابھی بلکہ وہ ایک برطانوی ایک رپورٹ ہم پڑھ رہے تھے جس میں تھا کہ بچوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی سے لحاظ نہیں کر رہا. یہ نہیں لحاظ ہے ہی نہیں جی. ہاں جی, اس سے صرف یہ ہے کہ آپ خود بچ جائیں, جتنی احتیاط اور کر دوسروں سکتے کو ہیں بچائیں, کوشش کریں کہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ محترمہ بیگم شمیم اختر صاحبہ والدہ نواز شریف اور شہباز شریف کا نماز جنازہ ہفتہ کو 28 نومبر کو ظہر کی نماز کے بعد رائیونڈ سٹی میں ہوگا. جناب یہ مریم اورنگزیب نے بتایا, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو رسم کل ہے اس میں صرف شریف خاندان کے لوگ ہی شریک ہوں گے. یہ رسم کل میں اور لوگوں کو بھی جانا چاہیے. چلو شریف خاندان کے نہیں تو کچھ ان کے چنیدہ لوگ آ جائیں. باہر کیف ان کا جنازہ ہے. ہم تو پہلے دن ہی تعزیت کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا مقام عطا کرے. یہ خاتون بڑی نیک بخت تھی. نیک بخت اس لیے کہ اس گھر میں کوئی سیاست نہیں تھی, کوئی نامور نہیں تھا لوگ, تو ان کے صاحبزادے نامور ہوئے, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے. اسی طرح شہباز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے. اور اس کے باوجود ان کو ملنے والے کہتے ہیں کہ اتنی سادہ تھیں, ایک پوری ماں تھیں, جب بھی ملتے تھیں ہزاروں دعائیں دیتی تھیں, سادہ تھی اور بڑی محبت اور احترام سے ملتی تھیں, اور ان میں ہر ملنے والے کو اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوتی. اور لمحہ فکریہ یہ ہے, جو لمحہ فکریہ اس کا بھی ذکر کرتے چلے کہ ایک تو شریف برادران دعاؤں سے محروم ہو گئے ماں کی. دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بڑا ایک ادھم مچا ہوا ہے, اور بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کو اپنی والدہ کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے, جو بھی ہو. آپ چلیں بیمار ہیں, آپ کے بچے تو جوان ہیں, ان کو بھیج دیں, آپ اپنے داماد کو بھیج دیں, سمدھی کو بھیج دیں. وہ ویسے تو خود آئے, اس لیے کہ آپ کافی پینے چلے جاتے ہیں, پارک میں واک کرنے چلے جاتے ہیں, تو آپ کو اپنی والدہ کی آخری جو رسومات ہیں اس میں شریک ہونا چاہیے تھا. یہ ایک تنقیدی پہلو ہے. تنقید کے ہٹ کے ویسے میں یقین جانیے اس بات پہ, اس موضوع پہ بالکل اس طرح میں بات بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا. جنازے ہر گھر میں تکلیف کی بات ہے, لیکن ایک بات جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے, اس سے جو ہم جیسے میڈیا کرس لوگ ہیں, جو عام دیکھنے والے ہیں, عام, ان کے لیے ایک سبق نہیں ہے کہ کیا فائدہ اس دولت کا, کیا فائدہ اس کرپشن کا, کیا فائدہ اس وقار کا, کیا فائدہ اس منصب کا, کیا فائدہ اس طاقت کا کہ آپ اپنی ماں کو دفن کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے تو ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی نا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ آنا چاہیں تو ضرور آئیے, لیکن آپ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم بڑے دولت مند صحیح, ہم بہت وزیر اعظم رہے ہوں گے, یہ کچھ ہے, آئندہ بھی آنا چاہتے ہیں, بڑے طاقتور ہیں, لیکن ہم اپنی ماں کے جنازے میں خود شرکت نہیں کریں گے. اب دیکھیے, واللہ یہ غیر سیاسی طور پہ صرف ایک انسانی پہلو کے حوالے سے. دیکھیے ہمارے ہاں خواتین کا جو جنازہ ہوتا ہے, خواتین کی جو میت ہوتی ہے, اس کے گھر والے قبر میں اتارتے ہیں. تو اب دیکھو جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو ان کے گھر والوں نے اتارا, ان کے رشتہ داروں نے, کسی اور نہیں. اب ادھر صاحبزادے ہیں
تو ان کو آنا چاہیے تھا. خود پوتے اپنی دادی کو دفن کرتے, قبر میں اتارتے, خود میاں صاحب ہوتے اور اپنی والدہ کو قبر میں اتارتے. ایسے ہی تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور اسی طرح یہ جو جن لوگوں کو پیرول پہ رہائی ملی ہے اس حوالے سے بھی لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان عوامی تحریک کے ترجمان غلام علی خان صاحب وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, لیکن پیرول پہ رہائی پھر سب کے لیے ہو نا, ہر آدمی کے لیے بھی ہو نا. اگر کسی بھی قیدی کی ماں یا باپ یا کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی آپ کر دیں نا. اب یہ دیکھیں مساوات اور انصاف سردی سیاست کرتے ہیں. ہمارے یہ پنڈی کے سیاستدان ہیں شیخ رشید احمد, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی کہ جنازے میں بھی شریک ہو سکے, یعنی ایک دن کا پیرول بھی ان کو نہیں دیا گیا تھا. اب آپ درجنوں کے حساب سے پیرول پہ رہائی مانگتے ہیں, تو پھر بھی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. بہرحال یہ حکومت ایک اچھا کر رہی ہے کہ ان کو اجازت دے رہی ہے. دوسرا احمد مختار صاحب کی بھی بات کر لیں. مختار صاحب کی بھی کر لیں اور انور عزیز صاحب کے. ہمارے پاس ٹائم بہرحال تھوڑا کچھ اور خبریں بھی ہیں, یہ بات ضرور بالکل جی. احمد مختار صاحب سروس انڈسٹری کے مالک اور پیپلز پارٹی میں یہ آئے اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے سیاست کرتے رہے. ان کو پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی بنایا گیا, اور لاسٹ ٹائم یہ جو پانی اور بجلی کے وزیر تھے. احمد مختار صاحب کی بڑی دوستی ہے آصف علی زرداری سے, اور احمد مختار نے دیکھو نیک نامی کمائی ہے, کوئی کرپشن اس کے کوئی داغ نہیں لگا. نہیں بلا ٹھیک ہے. اچھا, اب پتہ نہیں ان کے آگے صاحبزادے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, وہ سیاست کریں گے یا نہیں کریں گے. صحیح ہے. اب آ جائیے انور عزیز چودھری صاحب کی طرف. معافی ایک تو وہ دانیال عزیز کے والد اور مہناز اکبر عزیز کے سسر ابن مہناز. انور عزیز صاحب ان کے والد ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عزیز, اور یہ اپنے علاقے سے شکر گڑھ سے پڑھ کے ڈاکٹر عزیز صاحب بہت پیدل جاتے تھے پڑھنے کے لیے. پھر یہ سرگودا آ گئے. سرگودا میں انہوں نے کلینک اپنا بنایا, سرگودا کے لوگوں کی بڑی خدمت کی ڈاکٹر عزیز نے. تو یہ جو انور عزیز صاحب ہیں یہ پھر سرگودا سے وہاں شکر گڑھ تشریف لے گئے الیکشن لڑنے کے لیے. بڑی انہوں نے بھرپور انس گزاری ہے. بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے, 48 میں گورنمنٹ کالج لاہور کی تیراکی کے کپتان تھے. اور ان کی جو شادی ہوئی تھی امریکہ میں, وہ لڑکی بھی سوئمر تھی, تیراک تھی, یہ بھی تیراک تھے. تو دونوں کے درمیان ایک بات طے پائی تھی کہ اگر وہ لڑکی جیت جائے گی تو میں امریکہ رہوں گا, اور اگر میں جیت گیا تو پھر آپ کو جانا پڑے گا پاکستان. تو یہ جیت گئے, تو ان کی والدہ جو دانیال کی ہے وہ پھر پاکستان آ گئی. جی, وہ بڑی پنجابی بولتی تھیں, اردو بولتی تھیں, اور عربک بھی, اور بڑا انہوں نے تعاون ان کے ساتھ کیا. ان کے مشکل حالات میں وہ امریکن اسکول میں پڑھاتی بھی رہیں. انور عزیز صاحب جو ہیں یہ ایک وزادار شخصیت کا نام تھا, بڑی علمی گفتگو کرتے تھے, ہاسمکھ تھے, اور پنجاب کی سیاست کو جو سمجھنے والے 3 سیاستدان ابھی تک سامنے آئے ہیں 72 سالوں میں. ان میں چودھری الطاف مرحوم جہلم والے, ایک پنڈ دادن خان سے ہیں, یہ اپنا پنڈ دادن خان نہیں, چوہا سیدن شاہ, منور احمد راجہ, اور تیسرے انور عزیز چودھری. پنجاب کی سیاست کو ان تینوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. اب 2 چلے گئے, لیکن راجہ منور صاحب ابھی ہم نے پنجاب کی سیاست کی بات کیا تو پنجاب کی سیاست کی ایک اور بات کر دیتے ہیں. ملتان کے جلسے کے لیے جگہ دیکھنے گئے ہیں اور ان پہ پرچے ہو گئے ہیں. علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کر لیا. اتنی کیوں حکومت پریشان ہے؟ اور بلاول بھٹو زرداری نے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمیں نہیں روکنا جانا چاہیے, ہمیں اس طرح جو روکنا, یہ سلیکٹڈ جو ہیں وہ زبردستی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت دیکھیے, پہلے بھی جلسے تو انہوں نے پہلے کیے ہیں. اب کرونا کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیا لوگوں کو مرنے دیا جائے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ کل کو لوگ زیادہ مر جاتے ہیں تو الزام حکومت پر آئے گا کہ حکومت نے کیوں نہیں روکا. اب پیپلز پارٹی کے 2-3 لیڈر ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی, لوگ مرتے ہیں تو مریں, ہم تو جلسے کریں گے.
200-400 کی قربانی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ایک پنجاب کا ہے، ایک کراچی کا ہے. پیپلز پارٹی کے 2 لیڈر آن ایئر کہہ چکے ہیں. یہ باتیں کرنے والی. لیکن مظہر برلا صاحب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر آپ کاروبار تو بند نہیں کر رہے، باقی ہجوم بند نہیں کر رہے، آپ کو ہمارے ہی جلسے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کورونا کے پیچھے چھپ رہی ہے، ہمارا احتجاج سے وہ ڈر چکی ہے، اور جنوری کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جانے والے ہیں. ان کا کہنا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے جائیں گے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جنوری کو انہوں نے چلے جانا ہے، ہمارا راستہ روکا. آپ دیکھیں عمران خان البتہ کہتے ہیں آپ کے احتجاج سے ہم نہیں جا رہے. احتجاجوں سے تو کوئی جاتا بھی نہیں. میاں نواز شریف کے دور میں کتنا دھرنا ہوا تھا، وہ دھرنوں سے نہیں گئے تھے. گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو ورکنگ کرنی چاہیے، عدم اعتماد کی تیاری کریں، ممبران کو پورا کریں، اور جن جن کے خلاف بھی یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لے آئیں، اس پہ ورکنگ کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو خار کریں، جلسے کریں اور لوگ بیماری میں مبتلا ہو جائیں. ان کے بھی لوگ ہیں، پاکستانی ہیں. ہمیں دکھ ہوگا کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی JUI کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا PTI کا ہے یا نون لیگ کا، کوئی بھی پاکستانی ہے. ہمیں پاکستانیوں کی زندگیاں بچانی چاہیے، نہ کہ ان کی زندگیوں اور سے جہاں کھلواڑ کام کرنا چاہیے وہاں یہ کان لپیٹ کے کام کر آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا جی، آج آپ کو پتہ ہے فوج میں کچھ 6 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی ہوئی ہے، کوئی تبادلے بھی ہوئے ہیں کچھ نئی جگہ. تو وہ ذرا نام پڑھ دیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی لگایا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل سردار احسن اظہر کو ملٹری سیکرٹری، سردار ماجد احسان کو انسپیکٹر جنرل آرمز، لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان کو IG ٹریننگ اینڈ ایولیوشن، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو کمانڈر ASSC، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو کمانڈر سدرن کمانڈ، لیفٹیننٹ جنرل احمد انجم کور کمانڈر کراچی، لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کور کمانڈر بہاولپور، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف کور کمانڈر ملتان لگائے گئے ہیں آج. بالکل صحیح ہے جی، اچھی بات ہے. ان کو تقرریاں مبارک ہوں. اس میں دیکھیے کہ ایک تو جنرل آصف غفور جو ہیں وہ میڈیا کے لوگ تو ان کو جانتے ان کو اچھے طرح، بلکہ آج بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی تصاویر کو چڑھایا ہوا تھا اور مبارکیں دی ہوئی تھیں جو ISPR کرتے ہیں اور ایسے. ہاں وہ کئی دفعہ ان سے ہوتی ظاہر ہے شادیوں وادیوں پہ. اچھے آدمی ہیں. اور باقی یہ جو سید عدنان شاہ آپ نے ایک نام پڑھا ہے، جی جی، یہ سید محمد عدنان، یہ جب آصف علی زرداری صدر تھے تو یہ ایوان صدر میں ان کے ملٹری سیکرٹری رہے ہیں. اب ٹریننگ اینڈ ایولیوشن میں آ گئے. تو خیر یہ ایک حصہ ہے جاب کا، نئی تقرری. جی ہاں، یہ اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اداروں کو جن لوگوں کو بہتر سمجھا، جو میرٹ پہ پورے آئے، ان کی ترقیاں ہو گئیں، ان کو مبارک ہو. اور یقینی طور پر یہ اور یہ بھی دعا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے اچھے ثابت ہوں، پاکستان کے دفاع کے لیے اچھے ثابت ہوں، پاکستانی قوم کے لیے اچھے ثابت ہوں. جی آج کل ایک سوال زیر گردش ہے کہ پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ کہیں خفیہ بات چیت چل رہی ہے، بہت سارے کچھ لوگ بڑے، کچھ اینکر، کچھ مینکر، کچھ شینکر، یہ اس طرح کی لابنگ بھی کر رہے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. حالانکہ دفتر خارجہ بھی کہتا ہے، وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ 67 والی پوزیشن جو ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اس میں دیکھیے کہ ایک اٹیمپٹ پہلے ہوئی تھی، اس اٹیمپٹ سے پہلے اس میں خورشید قصوری صاحب بڑا فلسفہ پیش کرتے تھے کہ ہمارا اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں ہے تو اس کو تسلیم کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بانی پاکستان کی بات کا پاس رکھنا چاہیے. ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے، ناجائز ریاست ہے، ہمیں اس کو تسلیم نہیں کرنا. تو ہمیں اپنے قائد کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اگرچہ ان پر دباؤ ہے. اب یہ دباؤ ظاہر ہے ویسٹرن کنٹریز سے بھی ہوگا، کوئی مڈل ایسٹ کے کنٹری سے بھی ہوگا. آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں تو مان چکے ہیں، UAE والوں نے اسرائیل کو مانا ہے، عمان والوں نے، بحرین والوں نے یہ مان چکے ہیں، ملک سوڈان والے مان چکے ہیں، قطر والے مان چکے ہیں، سعودی عربیہ بھی مان چکا ہے. اناؤنس نہیں کیا نا، باقی تو انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ خبریں جو دنیا کے مختلف میڈیا میں چھپ رہی ہیں وہ نہ آپ چھاپ رہے ہیں نہ میں چھاپ رہا ہوں. بالکل صحیح. وہ جو امریکن میڈیا میں چھپا، جو برطانوی میڈیا میں چھپا، یا اسرائیل کے میڈیا میں چھپا. آ جائیے ہمارے 2-3 اینکر شینکر جو ہیں
انہوں نے بھی رولا ڈالا ہوا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے. کیوں تسلیم کریں؟ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہمارا کشمیر کا مقدمہ ہم ہار جائیں گے اسی دن. بالکل اسی طرح. اور یہ جو پتہ نہیں کس وجہ سے اور کس مجبوری کے تحت اور کن مقاصد کے تحت اور کن مسائل کے تحت اور کن مجبوریوں کی وجہ سے یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جی کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، انہیں یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ فلسطین بھی ایک حقیقت ہے، فلسطین کے بچے بھی ایک حقیقت ہے، فلسطین میں ہونے والا ظلم بھی ایک حقیقت ہے، اور فلسطین کا 1967 کی جو کیفیت تھی وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور بڑھتی ہوئی بستیاں بھی ایک حقیقت ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے. یہی پاکستان کا مطالبہ ہے. آج اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.